دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے راز کے بارے میں بتاؤں گا جو آج تک آپ کو کسی اور نے نہیں بتایا۔ دوستو یہ چیز آپ کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی ہے، اس لیے کسی بھی قیمت پر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے بنا مت جائیے گا۔ جب اینڈ تک پہنچ جائے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ میری بتائی ہوئی باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ دوستو مسارو ایموٹو جو کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے پانی پر بہت زیادہ ریسرچ کی اور سرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پانی زندہ ہے۔ جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں اس طرح پانی بھی زندہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک عربی سے اردو میں بات کرتے ہیں تو اسے بالکل سمجھ نہیں آتی، لیکن پانی کے اندر اتنی انٹیلیجنس موجود ہے کہ آپ اس کے ساتھ اردو میں بات کریں یا انگلش میں بات کریں یا چائنیز میں بات کریں، اسے ہر زبان کی سمجھ آئے گی۔ یہ ریسرچ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ دوستو جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، دوستو یہاں پر سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ایک بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کیا ہو، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ دو سوالوں کے جواب آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ کسی موبائل میں کسی گیم کو ہیک کر کے کھیلتے ہیں، یہ کچھ ہیکس آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ دوستو ڈاکٹر مسارو ایموٹو جنہوں نے اپنی ساری زندگی پانی پر ریسرچ کرنے میں لگا دی اور انہوں نے پانی پر بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی۔ دوستو انہوں نے ایک گلاس میں پانی لیا اور اس پانی کو مائکروسکوپ کے نیچے چیک کیا تو پانی کے اندر کچھ نارمل سے کرسٹل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پانی کو کچھ اچھی باتیں کہنا شروع کر دی، جس طرح پیار، محبت، تھینک یو، شکریہ والی باتیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے کرسٹل بدل رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوبصورت بن کر آ رہے ہیں۔ وہ جس حد تک اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، پانی کے کرسٹل اس حد تک خوبصورت ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت ایک اپوزٹ کام کیا، انہوں نے پانی کو برے الفاظ کہنا شروع کر دیے اور وہ پانی کو گالیاں دینا شروع ہو گئے اور نیگیٹو الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی کے کرسٹل بدل رہے ہیں اور وہ بہت گندے ہو رہے ہیں اور پانی پینے کے لائق نہیں رہا۔ وہ اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شاید کوئی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ دوبارہ کیا لیکن بار بار یہی نتائج آئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ بار بار کیا لیکن ہمیشہ یہی رزلٹ آیا۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر ایک چیز کا 3 بار ایک جیسا رزلٹ آئے تو وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ وہ سوچنے لگے کہ پانی ایسا بیہیو کیوں کر رہا ہے کہ جیسے کہ وہ میری باتیں سن سکتا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سن سکتا ہے۔ انہوں نے اس بار وہ ایکسپیریمنٹ دوبارہ کیا لیکن اس بار کوئی نئے طریقے سے کیا۔ اور انہوں نے 3 پانی کے گلاس لیے اور ان تینوں کے اندر مٹروں کے دانے ڈال دیے۔ تو پھر انہوں نے ہر روز ایک کے سامنے جا کر اچھی باتیں کی، دوسرے کو اگنور کیا اور تیسرے کے سامنے جا کر گالیاں دی۔ دوستو 7 دن کے اندر وہ جس گلاس کے سامنے جا کر گالیاں دیا کرتے تھے اس کے اندر کے مٹر بالکل گڑ سڑ گئے تھے اور وہ بالکل بدبو مار رہے تھے، اور جس کو اگنور کیا اس کے مٹر چلنا شروع ہو گئے، اور جس کے سامنے جا کر انہوں نے اچھی باتیں کی اس کے مٹر بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ دوستو جب انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ پہلی دفعہ کیا تو انہیں بالکل یقین نہیں آیا۔ انہوں نے دوبارہ اسی ایکسپیریمنٹ کو دہرایا لیکن ہمیشہ رزلٹ ایک ہی جیسا آیا۔ وہ بار بار کرتے رہے لیکن ہر بار ایک ہی رزلٹ آتا تھا۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر 70 سے 75% پانی موجود ہے۔ یہاں پر حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ اگر پانی پہ کچھ برا بھلا کیا جائے یا پانی کے سامنے کوئی بری باتیں کی جائیں تو پانی کے اندر والی چیز بالکل گڑ سڑ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پانی پینے کے لائق نہیں رہتا، پانی بالکل گندا ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا؟
دوستو کچھ لوگوں کے چہروں پر نور سا ہوتا ہے، جیسے پازیٹیولی ان کے اندر سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو گالی گلوچ سے دور رہتے ہیں۔ دوستو آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن سے آپ کو پرسنلی محبت فیل ہوتی ہے، آپ ان کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ دراصل ان کے اندر یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو باتیں سوچتے ہیں، اور وہ بیماری سے بھی پاک و صاف رہتے ہیں، اور ان کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ گالیاں دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کی عمر کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ بدل جائیں تو آپ کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوستو ڈاکٹر اوموڈو پانی کے سامنے شکر ادا کرتے تھے تو پانی کے کرسٹل بہت اچھے ہو جاتے تھے، وہ بہت خوبصورت ہو جاتے تھے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں اور اس کا کوئی بھی سپارہ پڑھنا شروع کر دیں، گارنٹی کہ آپ اس میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈ ہی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے سے یہی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ شکر ادا کرنے کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں۔ اور جب پانی کے سامنے جا کر آئی لو یو، محبت جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، پانی کی شیپ اس طرح کی ہو گئی۔ اور جب پانی کے سامنے جا کر کہا گیا آئی ہیٹ یو، میں تمہیں مار دوں گا، ایسے نیگیٹیو الفاظ کہنا شروع کیے تو پانی کی شکل کچھ اس طرح کی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پانی پر ایک اور بڑا ایکسپیریمنٹ کیا۔ وہ پانی لے کر کبھی قرآن مجید پڑھتے اور کبھی ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے۔ اس طرح انہوں نے الگ الگ مذہب کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ جس بھی مذہب کی کتاب پڑھتے تو پانی کے کرسٹل بہت خوبصورت ہو رہے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ ہندوؤں کی کتاب پڑھتے تو پانی کے کرسٹل برے ہو رہے تھے، پانی کے کرسٹل اور بھی خوبصورت ہو رہے تھے۔ دوستو جب انہوں نے ان مذہب کے بارے میں نیگیٹو باتیں کہنا شروع کی اور پانی کے کرسٹل بہت گندے ہو گئے، پانی پینے کے لائق ہی نہیں رہا۔ دوستو آج کل تو ٹرینڈ بن گیا ہے گالیاں دینے کا اور برا بھلا کہنے کا۔ وہ لوگ زیادہ دیر تک جئیں گے نہیں، ان کے اندر سے روحانیت اور ان کا سکون سائنٹیفکلی چلا جائے گا۔ اب تو یہ بات ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ صبح اٹھیے اور اٹھتے ساتھ ہی یوٹیوب کو کھولیے اور کوئی گالیاں دینے والی ویڈیو سن لیجئے، کیونکہ آج کل یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسی ویڈیوز سے۔ میں آپ کو ویڈیوز کے اندر گالیاں ہی گالیاں ملیں گی، اسے سن لیجئے، ایک ہفتہ سنتے رہیے، آپ کی زندگی تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے اندر سے انرجی بالکل ختم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ ایک دم مریل سے انسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو بد دعا دینے سے اسے بد دعا نہیں لگے گی، بلکہ وہ پہلے آپ کو لگے گی۔ کسی سے حسد محسوس کرنے سے اس کی رزق یا اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی۔ کسی کی ناشکری کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سارے کا سارا فرق آپ کو پڑے گا۔ کسی سے نفرت کرنے سے اس کا کچھ نہیں جائے گا، نفرت آپ کے اندر ہو رہی ہے، آپ ہی برباد ہوں گے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے دوسروں کی مدد نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کی مدد ہوگی۔ اگر آپ اپنے کمائی سے 20-30% کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو وہ پیسے کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ آپ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مسارو اوموڈو نے ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا۔ اسی طرح پانی پہ انہوں نے چاول لیے اور 3 الگ الگ گلاسز میں لیے اور ان میں پانی ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اور ایک کے اوپر لو یو ہی لکھ کر لگایا اور دوسرے کے اوپر آئی ہیٹ یو لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جس کے اوپر انہوں نے آئی ہیٹ یو لکھا ہوا تھا اس کے چاول بالکل گڑ سڑ گئے تھے، اور جس کے اوپر لو یو لکھا ہوا تھا اس کے چاول اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ مسلمانوں میں یہ رواج بہت ہی کم ہے کہ جو لوگ اپنے جسم پر ٹیٹو بنواتے ہیں ان کے اندر کا کباڑا ہو جاتا ہے، وہ لوگ اپنی زندگی سے اکتا جاتے ہیں، ان سے کبھی کوئی کام اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، اور جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز ان کے لیے عذاب بنی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں خوشی جیسی کوئی چیز رہتی ہی نہیں، وہ بالکل دور دور تک
آپ کو ان کی زندگی میں کوئی اچھا کام ملے گا ہی نہیں۔ آپ پرسنلی ان شرٹس کو بھی نہ پہنیں جن کے اوپر بہت بری چیزیں بنی ہوتی ہیں، جیسے پسٹل اور بھی بہت سی چیزیں جن سے اوائڈ کیا گیا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ باقی سارا کچھ دور کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اوور جو آپ کے لیے برا ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایکسپیریمنٹ بند نہیں کیے، وہ پانی کے سامنے میوزک لے آئے۔ انہوں نے ایک گانا چلایا جس میں ریپ وغیرہ سے جن میں اچھی باتیں نہیں ہوتی، ویسا گانا پانی کے سامنے چلایا تو پانی کے کرسٹل بہت خراب ہو گئے، وہ کچھ اس طرح کے دکھنے لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پانی کے سامنے کوئی اچھا سانگ لے آئے، جیسے کہ جس میں پیار محبت والی باتیں ہیں، ایسا سانگ لے آئے تو پانی کے اندر کے کرسٹل بہت اچھے ہو گئے۔ لیکن جب میں نے اس پر سرچ کی کہ یہ میوزک کے اتنے فائدے ہیں، یہ پانی بتا رہا ہے، تو اسلام میں کیوں نہیں، اس میں تو میوزک بالکل حرام ہے۔ کافی ٹائم سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ جو کام دوسروں لوگوں کے لیے میوزک کرتا ہے، اسلام میں وہ کام قرآن مجید کرتا ہے۔ دراصل اگر آپ قرآن مجید کو سنیں، جتنا زیادہ سکون اس سے ملتا ہے وہ کسی اور میوزک سے تھوڑا ہی ملتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں۔ جتنی زیادہ یہ ویڈیو جتنے لوگوں تک پہنچے گی اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔